الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ وامتہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هی المأوى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ محمد وعلی آل محمد صلاة تستجیب بها دعاءنا وتزکی بها نفوسنا وتحیی بها قلوبنا وتحل بها العقد وتفرج بها الكرب۔ اللہم آمن رواتنا واجب دعواتنا واقض حاجاتنا فاغفر ذنوبنا واستر عیوبنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ الحمدللہ عظیم۔ ربیع النور ربیع الاول شریف کے ماہ سعید میں ایک سعادت مند محفل میں مجلس خیر میں میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے خیرات سے ہمارے قلب کو منور فرمائے۔ تمام سادات گرامی قابل احترام ہیں اور علماء کرام تو علمی وجاہت کی وجہ سے میری مزید مکرم و محترم ہیں۔ جملہ سامعین جو تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بابرکت فرمائے۔ میں اب سب کو نیاز السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیش کرنے کے بعد عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، البتہ وہ انسان جو ڈرتا ہے اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو منع کرتا ہے، روکتا ہے اس کی خواہشات پوری کرنے سے۔ فإن الجنة هی المأویٰ، بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہم انسان کہلاتے ہیں، بشر بھی نام ہے، لیکن انسان ہے کیا چیز؟ انسان کو نہیں سمجھ پایا۔ انسان کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ایک طرف تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ کئی چیزوں کی قسمیں ذکر فرما کر کرتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہت حسین تقویم میں پیشہ کیا فرمایا، ایک طرف۔ اور دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ تبارک و تعالی خلق آدم علی صورت الرحمن، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو صورت رحمان میں پیدا فرمایا۔ یہ الفاظ تو بہت آسان ہیں، لیکن ان کی حقیقت تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ لوگ ہمیشہ بحث کرتے ہیں کہ انسان ہے کیا چیز، مختلف انداز میں کہا گیا، اور مناطقہ یہاں تک پہنچے کہ حیوان و ناطقن، لیکن یہ بھی کوئی جامع تعریف نہیں ہے۔ میں صوفیاء کرام کے امام حضرت داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
فیضان کی برکت سے آپ کے لینے سے بتاتے ہیں کہ انسان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک باڈی اور جسم، ایک روح، اور ایک اس میں نفس. ایک نظر آتا ہے، باڈی جسم نظر آتا ہے، سر نظر آتا ہے، آنکھیں نظر آتی ہیں، ناک نظر آتا ہے. اس کو اصلاح کرنا، پاک کرنا، صاف کرنا، میل کو چیل سے بچانا چاہے تو وہ آسان ہے. اور دوسرے ایک ہے روح، اور روح من امر ربی ہے، وہ اللہ کا ایک جلوہ ہے جس کی حقیقت وہی جانتا ہے. وہ سراسر پاک ہے، طیب ہے، طاہر. اور ایک ہے نفس، اور نفس ایک خباثت کا نام ہے. دونوں قوتیں، ایک طرف روحانی قوت رکھی اللہ نے اور ایک طرف شیطانی قوت رکھی. اس شیطانی قوت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نفس فرمایا. فرمایا جو آدمی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. پہلے کیوں بیان کیا کہ نفس سے وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا. اور خوف میں اور آپ کیا چیز ہے؟ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب شدید زخمی ہوئے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں. وہ حدیث کا بڑا لمبا واقعہ ہے، نماز کا واقعہ، بہت سی حکمتیں ہیں، وہ میں بیان نہیں کرتا وقت لحاظ سے. لوگ ان کی تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں. تو ایک نوجوان، غالباً وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تھے، وہ آئے. تو انہوں نے جو حدیث کے الفاظ نہیں بیان کر رہا، مفہوم بیان کر رہا ہوں، آگر کہا یا امیر المومنین آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت ایمان دی، اور اس وقت دی جب کہ کچھ لوگ ہی ایمان لائے تھے. آپ تو 40ویں مومن ہیں. پھر آپ مکہ معظمہ میں نبی پاک کے ساتھ اسلام کا دفاع کرتے رہے، خدمت کرتے رہے. پھر ہجرت کا موقع آیا تو آپ نے ہجرت کی، ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے. پھر مدینہ پاک میں بھی آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی، نبی علیہ السلام آپ سے راضی رہے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، وہ آپ سے راضی رہے اور آپ سے خوش گئے. پھر آپ اپنا دور آیا تو آپ نے عبادت کی، جہاد کیا، خدمات کی، یہ ساری نیکیاں ہیں. اور پھر آپ نے اپنی رعایا کی بڑی خدمت کی. بعض اقوال میں آتا ہے جب انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑی خدمت کی ہے تو فاروق اعظم کی آواز بھرا گئی اور بقول بعض آنسو آ گئے. تو خلاصتاً کیا کہا کہ میرے عزیز، تو نے جو تذکرہ کیا ہے اسلام کا، الحمدللہ مجھے اس پر ناز ہے، وہ میرے لیے سعادت ہے، میرے لیے برکت ہے. پھر مکہ معظمہ میں خدمت کرنے کا، چونکہ سرکار کا دور تھا، وہ دور بھی میرے لیے باعث مسرت ہے، باعث برکت ہے، باعث نجات ہے. اور ہجرت تو تمام گناہوں کو مٹا دینے والی ہے. اگر کوئی پہلے ہوئے بھی تھے تو ہجرت سے وہ بھی مٹ گئے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اور پھر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سپاہی بن کر رہا، وہ دور میں میرے لیے باعث برکت ہے. اور پھر صدیق اکبر کا میں نائب بن کر ان کے ساتھ دین کی خدمت کرتا رہا، بھی سعادت ہے. آگے آواز رک گئی. فرمایا یہ سب ساتھ مند ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس دور کا ہے جب سے میں خلیفہ بنا، جب سے خلافت کا تاج میرے سر پر رکھا گیا. ہم تاج کہتے ہیں، وہ خدمت سمجھتے. جب میں اس سے خدمت پر مامور کیا گیا کہ میں مسلمانوں کی خلافت کروں، اور میں نے خلیفہ کے بجائے اپنا لقب امیر المومنین کہہ دیا، رکھ لیا. جب سے مومن ایمان ذرا مجھے ڈر یہ ہے اگر کسی ایک آدمی کا حق ادا نہ ہوا تو اللہ نے کیا فرمایا، عمر
فلاں آدمی تیری خلافت میں بھوکا رہا، تو اس کا کیا جواب دے گا؟ اور پھر فرمایا اگر دجلہ کے کنارے پر بکری پیاسی بھوکی مر جائے تو میں ڈرتا ہوں خلیفۃ المومنین امیر المومنین حضرت عمر سے سوال ہوگا۔ فرمایا مجھے اس بات پھر رونے لگ گئے۔ مہاراجا اتنی بڑی شخصیت جن کو آپ مومنوں کا تیسرا حصہ کہہ سکتے ہو، جنہیں نبی علیہ السلام نے اپنے دامن میں سلایا ہوا ہے، وہ خوف زدہ ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کا خوف اپنے دل میں نہ رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور خوف ایک عجیب نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے بخاری میں کہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور اپنے آپ کو دیکھے، اور اس یاد کرتے ہوئے تنہائی میں اور خلوت میں اس کی آنکھوں سے پانی آیا اور آنسو نیچے بھی نہیں آئے، اس کی پلکوں پر آئے، مکھی کے سر کے برابر آئے، تو سرکار نے فرمایا جس آنکھ سے اللہ کی یاد کرتے ہوئے اتنا آنسو نکلا، اللہ اس آنکھ میں جہنم کا دھواں نہیں جانے دے گا۔ خدا کرے کہ اللہ کی یاد کرتے ہوئے ہماری بھی کبھی ایسی حالت تنہائی میں ہو جائے۔ دوبارہ ایک تو جو ڈرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو بچاتا ہے خواہشات سے۔ نفس ایک خباثت کا پیکر ہے، اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ محافل ذکر جو ہوتی ہیں، یہ محافل ذکر سے اپنے نفس کو پاک کیا جاتا ہے۔ حضرت داتا علی اجویری نے بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا یہ پلید ہے، تو پلید کو کیسے پاک کریں؟ یہ ہے پلید، تو پلید کو کیسے پاک کریں؟ آپ نے مثال دی کہ فقہ میں آتا ہے، مثال میں سمجھاتا ہوں، بکری مردار ہو گئی، گائے مر گئی، بھینس مر گئی، تو بکری مردار ہو گئی، ذبح نہیں کر سکے، وہ پلیت ہے۔ پہلے اس کا گوشت حلال تھا، طیب تھا، اب حرام ہو گیا، کھا نہیں سکتے، اس کے گوشت کو ہاتھ لگانا بھی مناسب نہیں۔ تو فرمایا بکری مر جائے تو اس کا سب بدن پلیت ہو جاتا ہے، چمڑا بھی پلیت ہو جاتا ہے، لیکن اسی چمڑے کو دباغت کر دے دو۔ پہلے زمانے میں چمڑے کی دباغت کہ جو اس پر چکناٹ لگی ہے، جو چربی لگی ہے، جو خون لگا ہے، اس پر کر چونا ملتے، کچھ درختوں کے چھلکوں کا رنگ ملتے، اور جو اس کے اندر خباثت ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، دسومت ہوتی ہے، چکناٹ ہوتی ہے، ساری چلی جاتی ہے تو باقی چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اسی بکری کا جس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کے چمڑے کو دباغت دے دو، اس کو دباغت عربی میں کہتے ہیں، اور آج کل تو کارخانے بن چکے ہیں، اس کو شیخو پورہ میں بھیج دو اور کسی اور جگہ پہ بھیج دو، تو ساری کھالوں کو لے کر ان کا چکنے ختم کر کے اس کو اعلیٰ وہ پر مسلح بھی بن جاتا ہے، مسجد میں بھی بچھا سکتے ہو اور اپنے اوپر بھی اوڑھ سکتے ہو، اس پر نماز پڑھ سکتے ہو۔ فرمایا جس طرح پلیت چمڑے کو دباغت سے اس پر ضربے لگا کر پاک کیا جا سکتا ہے، اسی طرح نفس امارہ کو اللہ کے ذکر کے ضربے لگا کر پاک کیا جا سکتا ہے۔ وہ تھا پلیت، وہ لیکن اس کو پاک کر سکتے ہو، اور وہ پاک کیا ہوتا ہے کہ کبھی وہ نفس ملہمہ بن جاتا ہے، اور کبھی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، کبھی راضیہ مرضیہ بن جاتا ہے، مرتبے ہوتے ہیں، وہ اس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو صوف حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دباغت دینے کے لیے سب سے بڑی بات اللہ کے عشق کی ضرورت۔ جب عشق کی آگ جلتی ہے اور وہ بلتی ہے اور اس کے چمڑے پر جتنی دسومت، چکناہٹ، خطرناک چیز لگی ہوتی ہے اس کو دور کر دیتی ہے، تو نفس کیا ہو جاتا ہے؟
پاک ہو جاتا ہے، اس کو پھر مطمئنہ ہو جاتا ہے، پھر جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نفس کے شرارتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ نفس کی شرارتیں 3 قسموں پر ہیں: ہوائے شہوت، ہوائے لذت، ہوائے ریاست۔ ہوائے شہوت کا نقصان اس ایک آدمی کو ہوتا ہے، ہوائے لذت کا آرام، لذت نے آرام کھا لیا، اس اپنا نقصان کیا۔ لیکن ہوائے ریاست، بڑا ہونے کا، یہ شوق پیدا ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں، مجھے لوگ بڑا کہیں، مجھے لوگ بڑا سمجھیں، چاہے وہ علمی دنیا میں ہو، چاہے تصوف کی دنیا میں ہو، چاہے دنیا داری میں ہو، حکومت میں ہو۔ جن کو یہ نفس کا مرض پیدا ہو گیا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، اللہ اس کو سب سے ادنا کر دیتا ہے۔ یہ دوسروں کو نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ اور ریاست کی ہو تو آپ دیکھ لیں، یہ جو ہمارے ملک میں فطور پڑا ہوا ہے، یہ ہوائے ریاست ہے۔ وہ کہتا ہے میں بڑا بن جاؤں، میں وزیر اعظم بن جاؤں، مجھے عہدہ مل جائے تو آج ملک تباہی پر رہے گا نہیں۔ یہ ہوائے ریاست جو ہے نا، یہ بہت بڑی خراب کرتی ہے۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں صوفیوں، ذکر کرنا لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھنا۔ بس یہ نہ کہنے کہ ہم ذکر کرتے ہیں وہ ذکر نہیں کرتے، کیا پتہ ہے اس کی عاقبت بہتر ہو جائے اور ہم کوئی ایسا گناہ کر بیٹھیں کہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور دوسری بات جو ہوائے نفس پیدا کرتی ہے وہ بے جا تعریف۔ مولا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نفس بد از مدحا فرعون شد کن ذلیل نفس ہونا لا تحسد۔ یہ بہت تعریفیں منہ پر کرو تو نفس خراب ہو جانا، اے فرعون بن جانا۔ تعریفیں کرو پچھے کنڈی، پچھے بہ کے رو رو کے کرو، عارضی کرو، اے سامنے کرنے اتنا فائدہ نہیں۔ پچھے کنڈیوں کرو گے تو اس وقت فائدہ ہوگا، اس کا بھی درجہ بلند ہوگا، تمہاری دعا بھی قبول ہوگی۔ اور جب سامنے کرتا ہے تو انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے، جب تکبر پیدا ہو جائے تو روحانیت باقی نہیں رہتی۔ نفس بد از مدحا فرعون شد کن سے کیا ہوگا، اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور روحانیت، اس سے روحانیت ابھرتی ہے۔ جب روحانیت غالب ہوتی ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور سنتے رہتے ہو حدیث قدسی کہ اب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے عبادات کی وجہ سے، طاعات کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کے جلوے اس کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، اس کے ٹانگوں میں آ جاتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آ جاتے ہیں، اس کے اور چیزوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اب وہ ہر چیز کو دیکھتا سنتا ہے جو عجاب طریقے سے ہوتا ہے۔ پھر اسی سے ایک نظر پیدا ہوتی ہے۔ نظر کی بات ہی میں ختم کرتا ہوں۔ یہ سب مانتے ہیں قرآن پاک میں ہے، حدیث میں العین حق، بری نظر کا لگنا حق ہے اور یہ لگتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اپنے آپ کی نظر اپنے آپ کو بھی لگتی ہے، اپنے بیٹوں کو بھی لگ جاتی ہے، صرف حاسد کی نہیں لگتی، محبت کرنے والی لگتی ہے۔ اس لیے حضرت صاحب آپ کو بتاتے ہوتے ہیں، میں بتاتا ہوں، جب دیکھو آپ کے بچے حسین بنے، اچھا لباس پہنا، اچھا عمامہ یا ٹوپی پہنی، خوبصورت چہرہ ہے، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، بچیاں ہیں، جو ہی دیکھ کر دل خوش ہو تو پڑھو بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ کر پھونک دو، اللہ اپنی نظر سے بچائے رکھے گا۔ اپنا مکان بنایا، دوسروں کے مکان کمزور ہیں، دیکھا واہ کیا فیس ہے، کیسے اچھے کمرے ہیں، کیسی سٹرنگ ہے، کیسی ٹائلیں ہیں، تو یہ نہ سمجھو کہ غیر دیکھے گا تو اسی کی نظر بری لگے گی، بلکہ اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ نظر بد برحق ہے، حدیث چیز میں آتا ہے بری نظر
اتنی سخت ہے کہ کئی دفعہ جانور کو ہڈیا میں ڈال دیتی ہے اور انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے۔ مراد ہے چلتا پھرتا انسان مر جاتا ہے اور جانور مر جاتا ہے اور اس کو ذبح کر کے ہڈیا میں ڈالتی ہے۔ ایک تو یہ ہے بری نظر پر ایک اور بات عرض کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے دنیا میں سانپوں کی سینکڑوں ہزاروں قسمیں ہیں، ان کے ظاہر کی کیفیت بھی مختلف ہیں۔ عرب کے علاقے میں 2 قسم سانپ ہوتے، ذوالطفیلین اور ابتر۔ یہ مدینہ پاک کے حصے میں تھے، بہت زہریلے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو فرمایا اقتلوا ذوالطفیلین والابتر، فرمایا جو ہی تمہیں سانپ ذوالطفیلین نظر آئے، ابتر سانپ نظر فوراً قتل کر۔ اقتل الموذی قبل الایذاء، اس کو اذیت دے سے پہلے مار دو۔ کیوں؟ فإنهما یطمسان البصر ویستسقیان الحبل، فرمایا ان کی نظر میں اتنا زہر ہے، وہ کسی حمل والی عورت جانور پر نظر مارنے تو حمل ڈالتا ہے، اور کسی بینا آنکھوں والے میں آنکھیں ملا لیں تو اس کو اندھا کر دیتا ہے۔ یہ تو حدیث پاک کا بیان ہے۔ جس کے پاس ظاہر ہے وہ ظاہر تقسیم کرتا ہے، اس کی نظر ظاہر دیتی ہے، اور جس کے پاس رحمت ہے وہ رحمت دیتا ہے۔ بھائی اس حدیث کو تو سب مانتے ہیں کہ ذوالطفیلین اور الابتر ان کی نظر میں زہر ہے، وہ نظر ڈال کر آدمی کی آنکھ کو نظر بند کرتے ہیں، نظر ختم کرتے ہیں، بینائی کو نابینا بنا دیتے ہیں، اور حمل والے کا حمل کر جاتا ہے۔ تو جس اللہ کے ولی کو اللہ نے نظر دیا ہے وہ کرتا ہے تو گناہ گاروں کے بیڑے پار کر دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ دونوں اللہ کی قدرت کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ آپ خود دونوں نہیں کرتے، سانپ بھی اللہ کی طرف سے زہر تقسیم کرتا ہے اور ولی اللہ کی طرف سے رحمت تقسیم کرتا ہے، شفا تقسیم کرتا ہے۔ وہ نظر ڈالتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفا بھی عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسے حکمت عطا کیے۔ تو نظر برحق ہے، دونوں نظریں برحق ہیں۔ اور آپ کو میں اس محفل میں آخر میں چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں تبرکن چند منٹ میں ایک میلاد کے متعلق حدیث سنا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں چونکہ مرشد آباد شریف کا ذکر نہ ہو، مرشد کو آباد کرنے والے کا ذکر ہو جائے، جو آباد کرنے والا ہے۔ اور میں وہ بھی اس طرح چاہتا ہوں، وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بیان کرتا ہوں۔ میں مولانا مفتی اعظم اور علی قابل احترام ہے کہ یہ گنج بخش فیض عالم کے دربار کے خطیب ہیں، اب تو میرے بھی خطیب ہیں۔ ایک اعزاز ہے کہ منصب ہے، ہمیں منصب کا احترام کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شعر میں تعلیمی دور سے کتابیں پڑھاتے ہوئے پڑھتا رہا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا اللہ۔ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن میں شعر پڑھتا تھا، مطلب سمجھ نہیں آیا، مجھے نہیں آیا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، علماء کی نہیں کرتا۔ میں نے نہ کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ مطلب ہے نبی پاک کی ولادت تو مکہ میں ہوئی، ذکر کر رہے ہیں سرکار دو عالم کی ولادت پاک سعادت کا، تو یہ کہنے کے بجائے کہتے صبح مکہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، تو یہ تو ٹھیک تھی۔ آپ کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، طیبہ مدینے کو کہتے ہیں۔ بھائی اب سمجھ آئی؟ اب میرے خیال تو انہوں پتہ لگا اسے شعر مشکل ہے، اب پتہ چلا گا تھوڑا سا ہے اشکار ہے۔ میں علماء کی بات سے وہ بہت پتہ لگا، علماء لکھا ہے لیکن پہلے نہیں پتہ تھا۔ میں اپنی کمزوری کرتا ہوں، میں اتنا عالم نہیں نا، عالم ہوتا تو مجھے پتہ ہوتا۔
میں ایک دن البدایہ و نہایہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے معروف کتاب تاریخ بھی ہے، ہاں حدیث کا مجموعہ بھی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے عجائبات پڑھ رہا تھا۔ اور میں بتاؤں آپ کی ولادت کا اس لیے ذکر ہوتا ہے جتنے عجائبات ہمارے آقا و مولا کی ولادت وقت ظاہر ہوئے اتنے کسی نبی کی ولادت کے وقت عجائبات ظاہر نہیں ہوئے۔ آپ اس میں بھی ورفعنا لک ذکر رکھی وہ جھلک پڑھ رہا تھا تو وہاں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میری نظر سے، پر یہ بھی بتا دوں حضرت حسان کی عمر 120 سال ہے۔ حسان کا نام لینا یاد بھی کرنا، 120 سال، 20 سال 60 سال کفر میں گزرے، 60 سال ایمان میں گزرے، یعنی 60 سال کے بعد ایمان لائے، 60 سال جاہلیت۔ اور عجیب ہے آپ کے والد ثابت کی عمر بھی 120 سال، اور آپ کے دادا غالب منظر نام تھا، ان کی عمر بھی 20 سال، یعنی پوتے باپ دادا تینوں کی عمر 120 سال تھی۔ آپ فرماتے ہیں کن تو ابن سبعین او ثمانین، کہ میں 7 سال کا تھا یا 8 سال کا تھا، لیکن آکلو و احفظو ما اسمع، میں اس زمانے میں جو سنتا اس کو یاد بھی رکھا ہوا ہے اور اس کو سمجھ بھی لیا تھا۔ چونکہ آگے ایک عجیب بات بیان کر رہے ہیں نا، دیکھو لوگ نہ کہیں یہ بچہ تھا، 7 سال بعد کیا ہوتا ہے، 8 سال پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہوگی، کیا ہوگا۔ تو آپ نے پہلے بتا دیا کہ اللہ نے مجھے ذہین بنایا۔ اور بات کو تعجب کیا ہے، آپ کئی دفعہ پڑھو گا 4 سال کے بچوں کو اللہ نے پورا قرآن پاک کی دولت عطا فرما دی۔ یہ حافظہ ہے، ہر ایک کا حافظہ الگ الگ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوا، میں تھا، کہتے ہیں صبح میں گھر سے نکلا، آواز آئی کہ کچھ واقعہ ہو گیا۔ میں بھی گھر سے نکلا تو دیکھا مدینہ پاک کی گلی میں ایک یہودی بیٹھا ہے۔ یہودی مدینہ پاک میں بڑی تعداد میں تھے، عام طور پر تجارت کرتے، لیکن وہاں ان کے بڑے تجارت کے لیے نہیں بیٹھے، ان کے بڑے بیٹھے تھے سرکار کی زیارت کے لیے بیٹھے تھے۔ جب شاہ طبہ کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا چلو، کہتے ہم نہیں جاتے، یہ وہ شہر ہے جہاں احمد مجتبی کی تشریف آوری ہوگی، ہم ان کے انتظار میں کرتے ہیں۔ کئی سال گزر گئے اس واقعے کو۔ اب ایک یہودی کہہ رہا تھا یا معاشر یہود، یا معاشر یہود، یا معاشر یہود، اے یہودیوں کی جماعت، اے یہودیوں کی جماعت۔ وہاں بنی قریظہ تھے اور قبیلے تھے اور سارے آپ وہ اکٹھے ہو گئے۔ یہودی دیکھا تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، نہ زخمی ہے نہ کچھ۔ انہوں نے کہا او ویلکا مالکا، اسے پنجابی میں نہ کہنا تو سمجھ وہ تو مرے کیوں ہوئی، ویلکا مالکا، وہ تیرے لیے ویل ہوئے، تو مر جاویں کیوں ہوئی، کیوں شور مانا ہے؟ یہ نہ تجھے لوٹھی لگی ہوئی ہے، نہ تو کچھ زخمی ہے، نہ کچھ عورت ہے، شور کیوں مچا رہا ہے؟ انہوں نے کہا سنو، آج اگر میں نہیں شور مچاؤں تو کون مچائے گا؟ وہ یہودی کہتا ہے کیوں؟ طالع نجم احمد الذی ولد بھی حاض اللیلہ، آج آسمان پر میں نے وہ تارہ دیکھا ہے جس تارے کو متعلق تھا، اس دن نظر آئے گا جس دن احمد مجتبی کی ولادت ہوگی۔ آج ان کی ولادت بسعادت ہو چکی ہے، وہ تارہ میں نے دیکھا۔ اعلیٰ حضرت جو عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، ان سے کون سی حدیث مخفی تھی؟ ان کی نظر یہ روایت تھی۔ پھر کہا کہ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ اب پتہ چلا گیا، تو اب جب شعر پڑھو تو تصور کرنا، حضرت حسان ابن ثابت صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا۔ اب اعلیٰ حضرت کا عقیدت، نور کس کا بڑھ رہا ہے؟ چونکہ تارہ
روشنی پیدا کرتا ہے. تو فرمایا نا وہ مدینے کو منور کرنے نہیں آیا، مدینے سے نور کی بھیک مانگنے آیا تھا. اگلا مسئلہ سنو. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. وہ نور والا تارا آپ کا صدقہ لینے کے لیے آیا ہے. تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، باوضو زیادہ رہیں، جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھیں. ان محفوظ کے بجائے اکیلے درود شریف پڑھنا بڑا فضیلت ہے. رسول نے فرمایا اقربہم علیہ یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً، جو مجھ سے جتنا زیادہ درود مجھ سے پڑھے گا اتنا قیامت میں میرے زیادہ قریب ہوگا. درود پر کثرت کریں، اور جب سٹیج بنائیں تو درود شریف پڑھتے رہیں، جانڈیاں میں لگائیں درود شریف پڑھتے رہیں، سرکار سے غافل نہ ہوں. ان نمائشوں میں گم کر ہو جا کر نبی پاک سے ذکر نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کو ہمارے ابو الخیر حضرت پیر عبداللہ جان دامت برکاتہم العالیہ لجپال لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں. ان کی وفاداری کا میں اعتراف کرتا ہوں. جب سے انہوں نے ہمارا تعلق پیدا ہوا، ان کی برکت سے آگے جا رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اذان کا جواب دو، خود نماز پڑھیں گے یہاں پر.